میں اعتراف کرتا ہوں کہ ہم کامیاب نہیں ہوئے، عوام کو کوئی ریلیف ہم نے نہیں دیا ہے۔ اس وقت پاکستان کے ہر شخص کے ذہن میں یہ سوال موجود ہے کہ انتخابات اب بھی ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں نگران حکومتیں موجود ہیں، 2 بڑے صوبے ہیں، بڑی آبادی ہے، وہاں پر لوگوں کی، عوام کی ریپرزنٹیشن موجود نہیں ہے۔ نگران حکومتیں کب تک کنٹینیو کر سکتی ہیں؟ سینٹر میں، مرکز میں کیا ہوگا؟ اس کے حوالے سے کیا تیاری چل رہی ہے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں سازشی تھیوریاں اور افواہوں کا بازار ہر وقت گرم رہتا ہے۔ کچھ لوگ اب یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ بھول جائیں اس سال الیکشن کو، اگلے سال ہوں گے۔ اب جب الیکشن کے حوالے سے تیاری شروع ہوتی ہے تو جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ اپنی جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے اس کو سب سے پہلے بتاتی ہے کہ جناب بیلٹس باندھ لیں، تیاری کر لیں۔ تو اس قسم کی کوئی ڈائریکشن آئی ہے یا نہیں؟ پوچھتے ہیں ذرا زاہد خان صاحب، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل مجھے آ رہی ہے۔ زاہد خان صاحب یہ بتائیں کہ اب کیا فائنلی آپ لوگ کوئی تیاری کر رہے ہیں الیکشنز کے لیے اکتوبر میں، یا ابھی الیکشنز بھول جائیں؟ میں آپ کو واضح کروں، ہم نے ابھی تک 85% ٹکٹس دے چکے ہیں۔ اس لیے آپ نے دیکھا نا کہ یہ جو پٹیائی والے تر بتر ہو رہے ہماری طرف اس لیے نہیں آ رہے کہ ہمارے تو آلریڈی جہاں ہماری کینڈیڈیٹ ہم نے ان کو ٹکٹ دے چکے ہیں۔ تو ہم نے تو تیاری میں ہوتے ہیں، ہم تو ہر وقت تیار رہتے ہیں، اور میرے خیال میں پولیٹیکل پارٹی، کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو، وہ ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ میں ایک آپ نے گجرانوالہ کی بات کی، نواز شریف کی تقریر کا، دیکھیں نواز شریف نے 2 شخصیات پہ تنقید کی ہے۔ مجھے آپ بتا دیں بھٹو صاحب کے ساتھ کیا ہوا، شہید کیا گیا، بینظیر کے ساتھ کیا ہوا، اس کو شہید کیا گیا۔ آپ نے نواز شریف کو 3 دفعہ نکالا، جیل میں ڈال دیا، کبھی جانچ کی اس میں، لیکن کیا ان پارٹیوں نے کبھی بھی ان کے ورکر نے جا کے کسی انسٹالیشن پہ، ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے انسٹالیشن پہ اٹیک کیا؟ یا ہم لوگوں نے جس طریقے سے آپ نے کہا کہ 2009 سے 2013 تک جس طریقے سے ہمیں شہید کیا گیا، یا اس کے بعد بھی ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا، کیا ہم نے کبھی بھی پاکستان کا جھنڈا تو سوات سے اتار دیا گیا تھا، لیکن ہم نے پھر وہ پاکستان والا جھنڈا وہاں پہ واپس لگا دیا تھا؟ ہم نے کبھی بھی نہیں کیا۔ دیر میں دیکھے، دیر میں اس نے کہا ایک چونی کو تباہ کر دیا، ایک چونی، اور چونی کے ساتھ ایک اسکول تھا، ایپسی اسکول تھا، جس میں بچے پڑھ رہے تھے، ہمارے بھی بچے تھے، ان کے پوریوں کے بھی بچے تھے، اس میں 12 قرآن شریف تھے، اس کو بھی جلا دیا گیا تھا۔ اور اس میں کون سے لوگ انوالو تھے؟ ان کے MNA، ان کے ناظمین۔ تو آپ مجھے بتا دیں، ایک لیڈرشپ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ دیکھیں میرے لیڈرشپ اگر کوئی واقعہ رونما ہوتی ہے تو پہلے میرے لیڈرشپ کہتا ہے کہ جی ایسا نہ۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں، جب عمران خان کی ریحام کی شاید طلاق کی بات ہو گئی تھی، اس وقت مجھے میرے لیڈر اسفندیار خان نے ٹیلی فون کیا کہ آپ اسٹیٹمنٹ جاری کی کہ کوئی ورکر اس پہ کوئی بیان نہ دے۔ ہم نے اسی وقت میں نے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کی، ہمارے کسی ورکر نے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کی تھی۔ آپ مجھے بتا دیں کہ اگر عمران خان کیا اس میں نہ ہو تو یہ جو لوگ جا رہے تھے اور جو لوگ اٹیک کر رہے تھے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں گرفتار ہوا اور اس اسلام آباد میں رکھا، تو ایک اس وقت بھی جو جج تھا اس نے اس کے اوپر انٹروگیشن کے لیے ٹائم دے دیا۔ تو چیف جسٹس پاکستان نے اپنی گاڑی، سپریم کورٹ کی گاڑی بھیج کر اس میں بٹھا کے لے کے آیا اور کیس کو اڑا کے رکھ دیا۔ جب ملک کا یہ صورتحال ہو، اور وہ اس وقت بھی کہتا ہے، وہ کہتے ہیں آپ مذمت کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں مذمت تو اس نے کیا نہیں، بلکہ اس نے یہی کہا کہ اگر میرے خلاف ایکشن ہوگا تو یہ زاہد خان صاحب ہم نے جلی ہوئی عمارتیں دیکھی ہیں، ہم نے توڑ پھوڑ دیکھی ہے، ہم نے اس کی فوٹیجز دیکھی ہیں، ہم نے لوگوں کو حملہ کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے، اس کی فوٹیجز بھی موجود ہیں۔ دیکھیں آپ حکومت ہیں، ادارے آپ کے ساتھ ہیں، اداروں کا غصہ بجا ہے، یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہے، لیکن ان واقعات کے بعد ہمارے سامنے 2 موقف موجود ہیں۔ ایک حکومت کا موقف ہے جو پوری تحریک انصاف کو اوپر سے لے کے نیچے تک سب کو مورد الزام ٹھہرا رہی ہے۔ میں نون لیگ کی بات کر رہا ہوں، آپ کے اتحادی ہیں، وہ کہتے ہیں پارٹی کو بین کر دینا چاہیے، پابندی لگا دینی چاہیے۔ لیکن دوسری طرف اس پارٹی کا موقف ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ جناب ہماری صفوں میں لوگ شامل ہو گئے تھے، اصل میں اشتعال دلانے والے کوئی اور تھے، تحقیقات ہونی چاہیے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا دیکھیں یہ مستقبل میں جا کر یہ ایک بہت بڑا سوال بن جائے گا۔ اس کی شفاف تحقیقات آپ کو نہیں لگتا ہونی چاہیے؟ اور جو ثبوت ہیں، ہمیں وزیر داخلہ سے سنا کہ جناب 50 سے 100 لوگ ہیں جنہوں نے کور کمانڈر ہاؤس کو آگ لگائی، انہوں نے ہی عسکری پلازا کو آگ لگائی۔ CCTV فوٹیجز موجود ہے، اور ان کی زمان پارک میں پریزنس بھی ثابت ہوتی ہے اور عمران خان کے ساتھ لنک بھی۔ اب یہ جو 3 باتیں ہیں، یہ جو 3 فیکٹس ہیں،
ان کو کنیکٹ کر کے اس کے اوپر ایک مرتبہ بالکل شفاف طریقے سے حقائق سامنے نہیں رکھنے چاہیے، بجائے اس کے کہ 4-6 مہینے کے بعد اس کے اوپر پولیٹکس ہوتی رہے. تحریک انصاف کا جو ورکر ہے وہ کہتا رہے کہ یہ سازش تھی، یہ جھوٹ تھا، آپ لوگ تو کہتے رہیں کہ یہ حملہ کرنے والے ہیں، تو ہم تو اسی سوال میں پھنس کر رہ جائیں گے. ٹرانسپیرنٹ مینر میں تحقیقات کا مطالبہ ٹھیک نہیں ہے؟ بالکل، دیکھیں ہم تو کہتے ہونا چاہیے، اور تحقیقات تو ہر ایک چیز پہ ہونا چاہیے جس کے اوپر بھی الزام ہوتا ہے. لیکن آپ مجھے بتا دیں، آپ کی جو کیمرے کے آنکھیں یہ تو ہمیں بھی دکھا رہے ہیں نا، پورا پاکستان نے دیکھا ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا کہ اس میں تو شواہد کی تو بات ہی ختم ہو چکی ہے کہ جب آپ کے یہ لوگ جب کہتے ہیں اور کہ چڑھائی کر دو اور چلے جاتے ہیں. میں آپ کو تمرگڑھ کے واقعہ بتاتا ہوں. وہاں پہ وہ بندہ چڑھتا ہے، وہ بندوق فوجی سے لیتا ہے اور پھر اس پہ فائرنگ کرتے ہیں. تو نظر آ رہا ہے وہ بندہ کون ہے. وہ ایک ناظم ہے. جو دوسرا بندہ جس کو وہ آگ لگاتا ہے وہ وہاں کے MPA ہے. صحیح. تیسرا بندہ جو وہاں پہ چڑھائی کرتی ہے چھاؤنی پہ، وہ ان کا MNA ہے. تو یہ مجھے بتا دے کہ اگر میں کوئی غلط کام کروں تو میں کوئی معاف ہو سکتا ہوں، کیونکہ میرا جب لیڈر کا حکم ہوگا تب بھی میں کروں گا. اگر میرے لیڈر کا نہیں ہوگا تو میں کچھ بھی نہیں. میں نے اس لیے مثال ہی دی ہے آپ کو کہ اس ملک میں بہت کچھ ہوا ہے، لیکن کبھی بھی اس انسٹالیشن پہ ان پارٹی کے ورکرز کبھی بھی نہیں گئے. مجھے آپ ایک واقعہ بتا دیں کہ اس وقت جب یہ ہوا تھا، جس طرح بی بی کی شہید کیا گیا، یا جس طرح بھٹو صاحب کو شہید کیا گیا، یا نواز شریف کو 3 دفعہ نکال دیا گیا، ہمارے ساتھ جو ہوا، جو ہم جنازے اٹھاتے رہے ہم نے شہیدوں کے، اور ہم پھر بھی کہتے ہیں پاکستان زندہ باد. میں آخر ایک بات کرتا ہوں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تو دیکھیں، وہ خود کہتا ہے، وہ خود عمران خان کہتا ہے، اور جب آپ کو اس کو آپ کے اداروں کو گالیاں دیتے ہیں تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ایک غصہ ایک چیز لوگوں کے اندر پیدا کیا ہے. اور ان کے جو سیکنڈ لیڈرشپ ہے وہ سارا ان پہ چڑھائی کی ہوئی ہے. جو اس کے فوٹوز موجود ہے، آپ صحیح کہتے ہو، وہ سارے فوٹوز لا کے اس کو چاہیے حکومت کو کہ اس کے شفاف طریقے سے انکوائری کر کے سب کو سزا ملنی چاہیے. اگر ہاں، لیکن بدقسمت یہ ہے کہ ہماری جوڈیشلی اس وقت سیاسی بنی ہوئی ون سائیڈڈ ہے. تو پھر وہ تبھی لوگ پھر مطالبہ کرتے ہیں کہ جی ملٹری کورٹ میں کیس چلائے جائے. ہاں، اس کو پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ جو ہے نا، اس کا ایک وہ پنچنگ بیگ نہیں بنا لینا چاہیے سارے معاملے کو. مجھے ذرا بہرامند تنگی صاحب سے ذرا پوچھ لینے دیں. ہم الیکشنز کے حوالے سے بات کر رہے تھے اور الیکشن سے اچانک دوبارہ جو ہے وہ بات چلی گئی 9 مئی. تنگی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اب 3-4 چیزیں ہمارے سامنے براڈلی آ رہی ہیں الیکشنز کے حوالے سے، کہ PDM کیا ایک اتحاد کے طور پہ الیکشن لڑے گی، علیحدہ الیکشن لڑیں گے، الیکشن لڑیں گے کس کے خلاف؟ حکومت میں تو اکٹھے بیٹھے ہیں، اگر علیحدہ بھی لڑیں گے کیا تقریر کریں گے؟ یعنی کہ آپ کی پیپلز پارٹی جو ہے وہ اگر کہیں کینڈیڈیٹ دیتی ہے اور وہیں پر ANP بھی آ جاتی ہے، وہیں پر JUIF بھی آ جاتی ہے، وہیں پر مسلم لیگ نواز کا کینڈیڈیٹ بھی موجود ہے، اور مسلم لیگ نواز کے مطابق تحریک انصاف کو تو الیکشن ہی نہیں لڑنے دینا، وہ تو دہشت گرد جماعت ہے. تو آپ لوگ کیا تقریریں کریں گے؟ کیا فارمولا بن رہا ہے آپ کے درمیان؟ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہے؟ کوئی ایک پلیٹ فارم ہے؟ کرنے کیا لگے ہیں؟ دیکھیے، میں آپ کو بالکل زندہ مثال دے رہا ہوں. ابھی آزاد کشمیر باغ میں ایک سیٹ پہ الیکشن ہو رہا ہے ضمنی. وہاں پہ پاکستان مسلم لیگ نون بھی الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں، وہاں پاکستان پیپلز پارٹی بھی الیکشن کنٹیسٹ کر رہا ہے، وہاں پر آزاد بھی الیکشن کنٹیسٹ کر رہا ہے. دیکھیے، 2 چیزیں ہوتی ہے، ایک حکومت اتحاد اور ایک الیکشن. الیکشن الگ چیز ہے اور حکومت الگ چیز ہے. ہم حکومت میں اس لیے ہے کہ جب پاکستان مشکل سے دوچار تھا تو جب مختلف ہم خیال جماعتیں مل کر حکومت بناتی ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ وہ مشکلات حل کرے، عوام کو مشکلات سے نکال دے، پاکستان کی ڈگنیٹی کو اور پاکستان کی جو پوری دنیا میں تعلقات کے ان کو مضبوط کرے، اور ہر ایک اپنا اپنا حصہ ڈالے. جہاں تک الیکشن کا تعلق ہے تو الیکشن میں ہر ایک پارٹی کا اپنا منشور، اپنا مینیفیسٹو، اپنا پروگرام ہوتا ہے، اور ہر ایک پارٹی اپنی منشور کی بنیاد پر عوام سے ووٹ مانگتا ہے. جب بھی پیپلز پارٹی کی حکومت جب الیکشن آتا ہے تو پیپلز پارٹی کے اپنے تھنک ٹینکس بیٹھ کے ایک مینیفیسٹو منشور بناتے ہیں، اور پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اس کتاب کو سامنے رکھ کر عوام کے سامنے جاتے ہیں اور اس سے اس منشور کے بنیاد پر ووٹ مانگتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آنے والے الیکشن، ابھی تک تمام ہر ایک پارٹی کے اپنے کینڈیڈیٹس کھڑی کی ہیں، اپنے کینڈیڈیٹس کے چناؤ کے لیے مطلب کہ وہ بورڈ بناتے ہیں،
बोर्ड्स में फिर फैसला करते हैं कि किसको टिकट देना है, किसको नहीं देना है। मैं समझता हूं कि आने वाले इलेक्शन पर हर एक पार्टी की अपनी अपनी तैयारी है, और इलेक्शन के बगैर, जैसे अभी पहले बात आपने की कि इलेक्शन होगा कि नहीं, मैं आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये स्टैंड है कि असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करे, इसलिए कि असेंबली की मुद्दत पूरी करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा बहुत बड़ी कुर्बानियां दी हैं, और हम समझते हैं कि जब अगस्त में ये असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करे, फिर केयर टेकर आएगा, और केयर टेकर के बाद अक्टूबर में इलेक्शन होगा। मैं समझता हूं कि पीपल्स पार्टी कभी भी इलेक्शन से भागने वाली जमात नहीं है, और हम चाहते हैं कि वक्त पे इलेक्शन हो, असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करे, और हर एक पार्टी अपने अपने मैनिफेस्टो लेकर अवाम के सामने जाए, और अवाम उनको वोट देकर अगर हुकूमत इत्तेहादी बनती है, अगर एक पार्टी की हुकूमत बनती है, तो फिर वो हुकूमत बनाते हैं। लेकिन जनाब आसिफ अली जरदारी साहब का 2008 में भी एक नारा था, और अभी भी एक नारा है कि मुश्किलात ज्यादा हैं, अगर तमाम लोग, तमाम पॉलिटिशियन, तमाम पार्टी मिलकर हुकूमत बनाएं तो पाकिस्तान को मुश्किलात से निकाल सकते हैं। और यही वो बातें हैं, आप कह रहे किसके खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे, यही तो मेरा आपसे सवाल है ना। देखें तंगी साहब, यही तो आपसे मेरा सवाल है कि जो जरदारी साहब बात कर रहे हैं कि तमाम पार्टियां हुकूमत बनाएं, तो तहरीक इंसाफ के अलावा तमाम पार्टियों की ही हुकूमत है। जब आप ये बात करते हैं, उस पर हमारे जहन में सवाल ये आता है कि आप तहरीक इंसाफ को शामिल करने की बात कर रहे हैं। जब हम तहरीक इंसाफ का सवाल करते हैं तो आप कहते हैं कि नहीं, हम उनकी बात नहीं कर रहे। फिर कौन सी आखिरी जमात कौन सी रह गई? मैं पाकिस्तान की तमाम उन पार्टीज की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनकी लीडरशिप की पॉलिटिकल विजन है, उनके वर्कर्स पॉलिटिकल एजुकेटेड हैं, वो मुल्क और इदारों का एहतराम करते हैं, वो मुल्क को पूरी दुनिया में मजबूत चाहते हैं, न कि वहां फ्लेक्सेस लगा के पाकिस्तान के अपाजी पाकिस्तान को और आईएसआई को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। मैं उन जमातों की बात कर रहा हूं, मैं उस लीडर की और उस जमात की बात नहीं कर रहा हूं जिस पार्टी के लीडर की सोच। जाहिद खान साहब, आप जरा थोड़ा सा ये मुअम्मा हल कर दें। तंगी साहब ने जो बात की है, जो आसिफ अली जरदारी, आप लोगों की, आप इत्तेहादी भी थे 2008 से 2013 तक, हुकूमत में भी आप लोग इकट्ठे थे, ये क्या बात है? मुझे जरा ये समझा दें। जब आप कहते हैं तमाम जमातें, तो तमाम जमातें तो हुकूमत में ही है ना, अदर देन तहरीक इंसाफ। देखिए, एक बात मैं वाज़ेह करूं, जब हम तमाम जमातें कहते हैं, जमातों का ये मतलब नहीं है कि अगर जिस तरीके से आपका ख्याल है तो अगर हुकूमत में जाते तो सारे फिर एक पार्टी में मतलब भी हो सकते हैं ना, ऐसा नहीं है। अभी आपने देखा हमारे सूबे में बल्दियात का इलेक्शन हुआ है, हमने पीपल पार्टी ने अपने कैंडिडेट खड़े की थे, हमने थी, मौलाना साहब ने भी की थी, सबने किया था। ये कोई अनहोनी बात नहीं होती। देखिए, कोलिशन हुकूमत में बैठना एक अलग बात है। आपने देखा 2008 से 2013 तक हम और पीपल पार्टी हुकूमत में थे, लेकिन 2013 के इलेक्शन वो अपने मैनिफेस्टो और अपने निशान पे लड़ रहे थे, हम अपने निशान पे लड़ रहे थे। तो ये कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है। जहां तक आप पीटीआई की बात करते हैं, तो जाहिर है कि जब इलेक्शन होगा तो पीटीआई भी होगी ना, वो भी इलेक्शन लड़ेगी। जब वो इलेक्शन लड़ेगी तो जाहिर है कि हर पार्टी अपनी बात करेगा। देखिए, एक बात मैं बता दूं, तनकीद से तो बात नहीं बनती ना, हमें भी प्रोग्राम देना होगा कि जी हम क्या करेंगे जब हम हुकूमत में आएंगे। तो ये जो मुश्किलात है या इस वक्त जो अवाम के ऊपर एक अजाब है, या पाकिस्तान, सर आप हुकूमत में आएंगे नहीं, आप हुकूमत में हैं। नहीं, देखिए अभी भी आप एक मैं वाज़ेह कर रहा हूं, हमारी फेडरल गवर्नमेंट में न कोई वजीर है न कोई मशीर है, लेकिन चूंकि हमने एक नजरे के तहत उसको सपोर्ट किया था, क्योंकि मुल्क के जो तबाही की तरफ जा रहा था, हम आज भी सपोर्ट कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कितना हंस रहे हैं इस बात के ऊपर कि आप लोग जब ये कहते हैं ना कि हम जब हुकूमत में आएंगे तो हम ठीक कर देंगे, वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप हुकूमत में, जैसे खान साहब ने एक दफ़ा कहा था ना कि मैं बैठा हुआ था, मैंने टीवी पे देखा, मैंने कहा, मुझे बुशरा बीबी ने कहा आप प्राइम मिनिस्टर हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं कि आप दोनों हुकूमत हैं। नहीं, मेरी बात आपने पूरी नहीं सुनी। मैं ये कह रहा हूँ कि इस वक्त आप जरूर हम हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन देखिए जब दोबारा इलेक्शन में जाएंगे तो हर पॉलिटिकल पार्टी ने तो अपनी बात करनी है। अभी इस वक्त जो हुकूमत है, बकौल ये जो बैठे हुए हैं या जो हम उसका हिस्सा है, हम तो कहते हैं कि मुश्किलात है, तो मुश्किलात के लिए तो अभी तक कोई हल नहीं निकला। जब इलेक्शन में जाएंगे तो जाहिर है कि हर पॉलिटिकल पार्टी, वो उसमें चाहे पीटीआई भी हो, कोई भी पार्टी हो, तो वो अपनी बात करेगा। अभी अगर आप कहते हैं कि जी आप इत्तेहाद करेंगे, तो इत्तेहाद, देखिए ये कोई जो इलेक्शन इत्तेहाद है, ये कोई जरूरी नहीं होता है।
لیکن اس کے بعد صحیح. بس وقت میرے پاس کم ہے, دونوں سے میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں فائنلی. ایک آخری بات دیکھیں, عمران خان جب بھی بیٹھا ہوا تھا تو وہ کولیشن حکومت تھی, اس کی کوئی الگ حکومت نہیں تھی. یہ قاب لیگ تھے, یہ بیٹھے ہوئے تھے, ایم کیو ایم بیٹھا ہوا تھا, بلوچستان کے پارٹیز بیٹھے ہوئے تھے. جب وہ الگ ہو گئے تو وہ دم کے گر گیا نا. تو ابھی وہ اسی طرح یہ اتحادی سارے پارٹی مل کر ایک حکومت بنائی ہے, لیکن اس کی کوشش کرتے تھے کہ ہم اس مشکلات کو, اس ملک کو اس مشکلات سے نکالیں, لیکن ابھی تک میں اعتراف کرتا ہوں کہ ہم کامیاب نہیں ہوئے, عوام کو کوئی ریلیف ہم نے نہیں دیا ہے. صحیح. اچھا فائنلی مجھے سیگمنٹ کلوز کرنا ہے. مجھے دونوں آپ مجھے ابھی تک جو ہمیں سمجھ آ رہی ہے یہاں وفاقی دارالحکومت میں بیٹھ کر کہ اکتوبر میں الیکشن غالباً ہو جائے گا, پورے ملک میں الیکشن ہوگا, اور اس الیکشن میں پی ڈی ایم کی جو یہ جماعتیں ہیں یہ ایک پلیٹ فارم سے نہیں, اپنے اپنے پلیٹ فارم سے, اپنے اپنے منشور سے الیکشن لڑیں گی. اور پاکستان تحریک انصاف میں سے بہت سارے دھڑے ٹوٹ رہے ہیں, کچھ پیپلز پارٹی میں شامل ہو جائیں گے, کچھ کو کاف لیگ لے جائے گی, ایک دھڑا جو ہے وہ شاید فواد چودھری صاحب کا ہوگا, ایک دھڑا جو ہے وہ جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ ایک جماعت رجسٹر کروا لیں گے, اور پھر شاہ محمود قریشی جو آج نکل آئے ہیں تو وہ ایک تحریک انصاف بھی برقرار رہے گی. تو آپ کی انڈرسٹینڈنگ یہی ہے کہ الیکشن کی طرف ہم اسی صورتحال میں بڑھیں گے, یا پھر ابھی ہم کسی اور سرپرائز کا انتظار کریں؟ مجھ سے سوال ہے. دونوں سے ہے, کوئی کلی بتا دیجئے. دیکھیے میں ایک بات آپ کو بتا دوں, ہر انسان کا حق ہے کہ وہ اگر سمجھتے کہ میں پارٹی بنا سکتا ہوں اور میں اپنی پارٹی کا منشور پاکستان کے غریب عوام, پاکستان کی مضبوطی کے لیے اپنا رول پلے کر سکتا ہوں, ان کو حق ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ مضبوط جماعتوں پہ یقین رکھتی ہے کہ پیپلز پاکستان میں جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہو وہ مضبوط ہو, وہ جمہوری ہو, اور وہ جمہوریت پسند لوگ ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کسی پر پابندی نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی یہی چاہتی ہے کہ وقت پہ الیکشن ہو, اسمبلی اپنی مدت پوری کرے, اور ہم آنے والی حکومت کے لیے عوام کو موجودہ حالات کو دیکھ کر اپنا منشور بنائیں گے. سر وقت ختم ہو گیا. زاہد بھائی بتا دیجئے آپ کیا کہہ رہے ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کنگ پارٹی نہیں بننی چاہیے, کیونکہ کنگ پارٹیوں نے اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا. سیاسی پارٹی بنانا ہر ایک انسان کا حق ہے پاکستانی کا, لیکن اگر کنگ پارٹیز یا کسی کے پشت پناہ پہ پارٹیز بنتی ہے تو جس نہج پہ ہم پہنچ چکے, یہ اسی اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے اس وقت ہمارے ملک کی صورتحال سے گزر رہا ہے. میں کہتا ہوں کہ پارٹی کا اپنا حق ہے وہ بنا دے, لیکن کوئی سپورٹ یا کوئی کنگ پارٹی نہ ہو, کیونکہ یہ ملک کا اور بیڑا غرق ہو جائے گا. اس وقت بھی ہم تباہی کے دہانے پہ ہیں. جب بات ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ یہ کنگز پارٹی کی تو بہرمند تنگی صاحب جو ہے وہ زبردست قسم کی مسکراہٹ دیتے ہیں.